الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أبرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جس آیت پاک کی تلاوت کا میں نے شرف جمیل حاصل کیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر ہماری اور آپ کی اور پوری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سرور عالم رحمت للعالمین مراد المشتاقین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نشاور کریں۔ جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف جمیل حاصل کیا ہے، خدائے قدیر و جبار اس کے حوالے سے مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید کے 13ویں پارے کی ابتدائی آیات میں پروردگار عالم نے انسانی زندگی کے، انسانی حیات کے اور ایک انسان کے بہت ہی اہم حصے کے حوالے سے کلام فرمایا۔ وما أبرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قول کو پروردگار عالم نے یہاں پہ بیان فرمایا، اس قول کی حکایت یہاں پہ بیان ہوئی کہ میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک یا بری قرار نہیں دیتا، بے شک نفس امارہ یہ برائیوں کی طرف بلاتا ہے، گناہوں کی طرف بلاتا ہے، مگر وہ جنہیں پروردگار عالم محفوظ رکھے، وہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی اس مختصر سی گفتگو میں ہمیں ایک بات سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے۔ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک بدن ہے اور دوسری چیز ہے روح۔ ایک ظاہری جسم ہے اور دوسری چیز ہے روح۔ ایک انسان کی باڈی اور انسان کی سول۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، ان دو چیزوں میں ایک نظر آتا ہے اور دوسری چیز نظر نہیں آتی۔ بدن نظر آتا ہے لیکن روح نظر نہیں آتی۔ بدن دکھائی دیتا ہے لیکن روح دکھائی نہیں دیتی۔ بدن کو انسان محسوس کر سکتا ہے، چھو سکتا ہے، ہاتھ لگا سکتا ہے،
لیکن روح کو نہ چھوا جا سکتا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے اور وہ نہ نظر آتی ہے۔ لیکن معاملہ بہت ہی عجیب ہے، جو نظر آتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جو نظر نہیں آتا وہی سب سے اہم ہے۔ اگر انسان کے بدن سے روح نکل جائے تو یہ بدن کسی کام کا نہیں ہوتا۔ جب انسان کے بدن سے یہ روح نکل جائے تو انسان کا بدن بیکار ہو جایا کرتا ہے۔ انسان کے بدن سے یہ روح نکل جائے تو اس کے بعد انسان کا بدن کسی کام کا نہیں رہتا، بلکہ وہ بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے۔ یہ وہی انسان جو روح کے اس کے جسم میں ہونے کے وقت لوگ اسے عزت بھی دیا کرتے تھے، اس کی تعظیم بھی کیا کرتے تھے، اس کا ادب بھی کیا کرتے تھے، اس کا احترام بھی کیا کرتے تھے، اس سے ملتے بھی تھے، محبت کا اظہار بھی ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا۔ لیکن جب روح اس انسان کے بدن سے نکل جاتی ہے تو سارے معاملات بدل جاتے ہیں، اور اس انسان کے بدن کو اب کسی کام کا تصور نہیں کیا جاتا، اور لے جا کر کے اسے مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور خاک کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا کہ انسانی بدن کی اہمیت اس وقت تک ہے جب تک روح اس کے بدن میں ہے، اور اگر یہ روح نکل جائے تو اس کی اہمیت اور ضرورت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر روح بدن سے نکل جائے تو انسان کا بدن زیادہ سے زیادہ 1 دن یا 2 دن یا 3 دن، اس کے بعد انسانی بدن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے بدبو آنے لگتی ہے۔ لیکن روح نہ وہ کبھی مٹتی ہے نہ وہ فنا ہوتی ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد روح قائم رہتی ہے، اور جب پروردگار چاہے گا قیامت کے قرب قیامت کے وقت، تب اللہ تبارک و تعالیٰ چند لمحات کے لیے جتنی دیر کے لیے وہ چاہے گا اسے فنا کرے گا، لیکن دوبارہ وہی روح انسان کے بدن میں جب اس کا حساب دیا جائے گا پلٹ کر کے واپس آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، اس مختصر سی تمہید سے مجھے بتانا یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بدن اصل نہیں ہے بلکہ روح اصل ہے، لیکن افسوس کا عالم یہ ہے کہ جو چیز انسان کے بدن میں اصل ہے انسان اس پہ توجہ کم دے رہا ہے، اور جو اصل نہیں ہے اس پہ ہماری توجہ زیادہ ہو رہی ہے۔ ہم اپنے بدن کو آرام پہنچانے کے لیے بہت سارے انسان آج کماتا کیوں ہے، انسان آج محنت کیوں کرتا ہے، انسان آج مزدوری کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ اپنے بدن کو محفوظ رکھ سکے، تاکہ وہ اپنی صحت کی حفاظت کر سکے۔ ہم باڈی بلڈر سے ایڈوائز لیتے ہیں، ان سے مشورہ لیتے ہیں، ہمارے نوجوان جم میں جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کس چیز کے لیے؟ بدن کی حفاظت کے لیے، لیکن روح کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، اصل ہماری روح ہے۔ انسان کو بدن کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن اصل چیز جو ہے جس کی وجہ سے یہ بدن قائم ہے وہ ہماری روح ہے، اور اس روح کی سلامتی کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، انسان کو محنت کرنی چاہیے۔ اب آئے میں آپ کو بتاؤں، انسان اچھا کھائے، اچھا پیے، ورزش کرے، ایکسرسائز کرے تو بدن محفوظ رکھتا ہے، لیکن روح کیسے محفوظ رہتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، انسان کی روح زیادہ کھانے سے محفوظ نہیں رہتی، انسان کی روح زیادہ پینے سے محفوظ نہیں رہتی، انسان کی روح ایکسرسائز سے محفوظ نہیں رہتی، بلکہ انسان کی روح سب سے زیادہ قوی اور طاقتور اور پاک و صاف اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے مولا کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، جب انسان اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی عبادت کرے روح طاقتور ہوتی ہے، اگر انسان اللہ کا نام لے روح طاقتور ہوتی ہے، اگر انسان اللہ کا ذکر کرے روح طاقتور ہوتی ہے، اگر انسان مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھے روح طاقتور ہوتی ہے، اگر انسان حضور کی سنتوں پہ عمل کرے روح طاقتور ہوتی ہے۔ بدن کی غذا کھانے سے ہے اور روح کی غذا اللہ کے رسول کی محبت سے ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوان، لیکن اس روح کی حفاظت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ What are we doing to keep safe, to purify our روح، our soul؟ ہم اپنی روح کی پاکیزگی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوان، جو ظاہری تکلیف ہوتی ہاتھ میں اگر آپ کی تکلیف ہے تو میں مانتا ہوں پورا بدن تھوڑی دیر کے لیے مضطرب ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں تکلیف ہو تو اس وقت عالم کیا ہوا کرتا ہے؟
میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوان، میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ اسی چیز سے متعلق ہے کہ نفس، یہ نفس جو ہے انسان کو برائی کی جانب بلاتا ہے، یہ نفس انسان کو گناہوں کی جانب بلاتا ہے، یہ نفس انسان کو اللہ کی نافرمانی کی جانب بلاتا ہے، یہ نفس انسان کو پروردگار عالم کی مخالفت کی جانب بلاتا ہے، یہ نفس انسان کو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف عمل کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ اور اگر انسان نفس کی بات کو مانے تو انسان کی روح کمزور ہوتی ہے، اگر انسان نفس کی بات پر عمل کرے تو یہ انسان کی روح کمزور ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوان، قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں 3 طرح کے نفس کا ذکر فرمایا، 3 طرح کے انسانی نفس جو ہوتے ہیں اس میں پروردگار نے 3 طریقے کے نفس کا ذکر فرمایا، اور قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اسے بیان کرنے کی وہ بھی بڑی عجیب ترتیب ہے، اور وہ ترتیب حقیقت سے ایسی ملتی ہے اور ایسے حقیقت سے ریلیٹڈ ہے کہ جس طرح انسان اپنی روح کی ترقی کے لیے کوشش کرتا ہے اور جس طریقے سے جن مراحل کو طے کر کے قرب الہی تک پہنچتا ہے، بالکل اسی انداز میں قرآن مجید نے اسے بیان فرمایا۔ 13ویں پارے میں پروردگار نے نفس امارہ کا ذکر فرمایا، یہ نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے سورہ قیامہ میں دیکھی، وہاں پہ بھی نفس کا ذکر فرمایا، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، نفس لوامہ کا ذکر فرمایا، اور پروردگار نے وہاں پہ نفس لوامہ کی قسم یاد فرمائی۔ اب آپ دیکھیں نفس امارہ کو اس طریقے سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کی قسم کا کوئی ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ ایک بات میں آپ کو یہ بھی سمجھا دوں کہ پروردگار قسم قرآن مجید میں ان چیزوں کی یاد فرماتا ہے جو بہت ہی عظیم ہوا کرتی ہے، جو بہت ہی بلند پایا اور بلند مرتبہ ہوا کرتی، ان چیزوں کی قسم قرآن مجید میں پروردگار یاد فرماتا۔ نفس امارہ کی قسم یاد نہیں کی بلکہ نفس لوامہ کی قسم یاد کی۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں، ہو سکتا ہے نفس امارہ اور نفس لوامہ یہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن میں سمجھاؤں گا۔ نفس امارہ عام طور پہ ہر انسان اس بات کو دیکھتا ہے، کبھی دل یہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ کی طرف جائیں، دل انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، چل بھائی تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں کچھ گناہ کر لیتے ہیں۔ لیکن جب انسان گناہ کا یہ ارادہ کرتا ہے اور انسان کے اندر سے گناہ کی آواز اٹھتی ہے تو اسی وقت ایک آواز اور بھی اٹھتی ہے کہ نہیں ایسا مت کر، اگر تو یہ کرے گا تو اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ اور کبھی انسان غلطی کر لے، ان کیس سپوز دیٹ کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، کسی نے کسی کو تکلیف دی تھی، ٹھیک آپ نے کسی کو مار دیا، کسی کو تکلیف دی، لیکن اس کے بعد آپ کے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے کہ بھائی میں نے جو کچھ کیا یعنی غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے اپنے والدین کو تکلیف دی تھی، اگر کسی نے کوئی اور غلطی کر لی تو ایک نفس اس کی ملامت کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو 2 نفسوں کی جنگ چلتی ہے انسان کے بدن میں، یہی جنگ پوری انسانی زندگی میں جب سے اس پر اسلامی احکامات لازم ہوتے ہیں اور لاگو ہوتے ہیں، اس وقت سے لے کر مرتے دم تک یہ جنگ چلتی رہتی ہے انسان کے بدن کے اندر۔ انسان کی لائف میں کوئی نفس انسان کو برائی کی جانب بلاتا ہے اور ایک نفس اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر برائی کرنے پہ جو ملامت کرتا ہے تو یہ نفس انسان کا نفس لوامہ ہے، نفس لوامہ جو انسان کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، انسان کو نیکی کی جانب بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، اب ان 2 نفسوں کی جنگ میں امارہ کی بھی جنگ چل رہی ہے اور نفس لوامہ کی بھی جنگ چل رہی ہے۔ ان دونوں کی جنگ کے درمیان میں اگر نفس لوامہ غالب آ جائے تب تو بہت بہتر ہے، انسان اپنے پروردگار کے قریب ہو جایا کرتا ہے۔ اگر نفس لوامہ غالب آ جائے انسان رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتا ہے، اور اگر نفس امارہ غالب آ جائے تو پھر یہ حال ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھے یا نہ پڑھے احساس نہیں، انسان والدین کا ادب کرے یا نہ کرے احساس نہیں، انسان نیکی کا کام کرے یا نہ کرے اسے احساس نہیں،
وہ کوئی بھی غلط کام کرے اسے احساس نہیں ہوتا، لیکن جب نفس لوامہ کی بات آدمی مانتا ہے تو نفس لوامہ طاقتور ہوتا ہے، اور ہوتے 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 آدمی اسی طریقے سے اس پر عمل کرتا رہے، عمل کرتا رہے، عمل کرتا رہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نفس امارہ جو ہے وہ مکمل طریقے سے کمزور ہو جاتا ہے اور نفس لوامہ مکمل مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب نفس امارہ ختم ہو جائے بالکل، اس وقت یہ عالم ہوتا ہے کہ انسان اپنے پروردگار سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پوری زندگی انسان یہ کہتا رہا کہ مولا تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن جب نفس لوامہ طاقتور ہو جائے اور نفس امارہ ختم ہو جائے، اس کے بعد انسان کو جو دولت میسر آتی ہے وہ دولت یہ ہوتی ہے کہ اب انسان یہ نہیں کہتا کہ مولا میں تیرا بندہ ہوں، بلکہ خالق کائنات خود فرماتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہے نفس مطمئنہ؟ تو اپنے پروردگار کی جانب پلٹ جا، اور ایسے انداز میں پلٹ کی معمولی طریقہ نہیں ہے پلٹنے کا، لوٹنے کا اللہ کی جانب، اس حال میں جا کہ تو تیرے پروردگار سے راضی ہو، تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے رب کی طرف جا اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو بھی اس سے راضی ہے، یعنی تو جب یہاں سے جائے گا تو پروردگار عالم کی رحمت تیرا ویلکم کرے گی، تیرا استقبال کرے گی۔ پھر پروردگار فرماتا ہے ادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی وادخلی، یعنی اب ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فادخلی فی عبادی، یہ بہت بڑا منصب ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسے ہو جائیں کہ دنیا کو مکمل کر دیں، نہیں، بس مجھے یہ آپ کو یہاں پہ سمجھانا ہے کہ جب کبھی برائی آپ کو، جب کبھی نفس آپ کو کوئی غلط کام کرنے کی جانب بلائے تو آپ فوراً یہ کہیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اتنا جیسے ہی پڑھیں گے اٹس لائک یو آر فیڈنگ یور نفس لوامہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نفس لوامہ کو کچھ غذا دے رہے ہیں، جیسے یہ کہیں گے وہ نفس ہمارا کمزور ہوگا اور نفس لوامہ آپ کا مضبوط ہوگا، اور پھر جیسے جیسے آپ گناہ کو ترک کرتے جائیں گے، گناہوں کو چھوڑتے جائیں گے، اسی طریقے سے آپ کا یہ دل اور یہ نفس لوامہ مطمئن مضبوط ہوتا جائے گا، اور جب مضبوط ہو جائے گا اس کے بعد پروردگار عالم انسان کو نفس مطمئنہ عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے احباب، میں آپ کو بتاؤں یہی نفس ہے، بس ایک چیز ہے جو آج پوری کائنات کو پریشان کیے ہوئے۔ ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرتا ہے، کیوں؟ ایک شخص دوسرے کے مال پہ نظر رکھتا ہے، کیوں؟ یہ بڑی ہوئی خواہش جو بڑی ہوئی ہوتی ہے نا انسان، کہ مجھے یہ حاصل کر لینا ہے، مجھے یہ ملنا ہے، مجھے یہ لینا ہے، مجھے یہ جو ایک خواہش ہے، یہی خواہش انسان کو برائی کی جانب بلاتی ہے، اور یہی خواہش انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی، اور یہی خواہش انسان سے ایسے ایسے گناہ کراتی، ایسے ایسے گناہ کراتی، ایسی ایسی غلطیاں کراتی ہے کہ انسان کو وہاں نہ بڑوں کا کوئی لحاظ ہوتا ہے، نہ چھوٹوں کا کوئی لحاظ ہوتا ہے، نہ والدین کا کوئی لحاظ ہوتا ہے، نہ بزرگوں کا کوئی لحاظ ہوتا ہے، نہ اہل علم کا کوئی لحاظ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے نہ اللہ کی پرواہ ہوتی، نہ اللہ کے رسول کی پرواہ ہوتی۔ اس بڑی ہوئی خواہش، اگر بس اسی بڑی ہوئی خواہش کو اگر ہم کنٹرول کر لیں اور اسے کنٹرول کرنا سیکھ لیں تو یوں سمجھیے کہ انسان کی زندگی سکون اور اطمینان کا گہوارہ بن جائے گی۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ، someone asked him what is the distance of Jannah؟ یہاں سے جنت کا فاصلہ کتنا ہے، جنت کتنی دوری پہ ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت جنت کی دوری کتنی ہے یہاں سے؟ ارشاد فرماتے ہیں صرف 2 قدم کی دوری پہ جنت تم سے، فرماتے ہیں 2 قدم کی دوری پہ ہے جنت تم سے۔ سوال کرتا ہے حضرت کیسے؟ ایک انسان پوری زندگی عبادت کرتا ہے اور عبادت کر کے جنت کے طلب میں وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس طلب جنت کی مل جائے،
آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف جنت 2 قدم کے فاصلے پہ، صرف 2 قدم کے فاصلے پہ؟ فرماتے ہیں ہاں جنت صرف 2 ہی قدم کے فاصلے پہ ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں سنو، جنت کا فاصلہ صرف اتنا ہے کہ تم اپنا ایک قدم نفس پہ رکھو اور دوسرا قدم تم جنت میں رکھو گے۔ ایک قدم اپنے نفس پہ، اپنی خواہشات پہ جو برائیاں تم کو بلا رہی ہیں اس پہ رکھو، اور دوسرا قدم تم جنت میں رکھو گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دلوں، اگر ہم نے اپنی ان خواہشات کو کنٹرول کیا، ایسی خواہشات جو آپ کو برائی کی طرف بلاتی، ایسی خواہش جو آپ کو گناہ کی طرف بلاتی، ایسی خواہش جو آپ کو غیبت کی طرف بلاتی، ایسی خواہش جو آپ کو چغلی کی طرف بلاتی، ایسی خواہش جو آپ کو حسد کی طرف بلاتی، ایسی خواہش جو آپ کو بغض کی طرف بلاتی، ایسی خواہش جو آپ کو دشمنی کی طرف بلاتی ہے، ایسی خواہش جو آپ کو نفرت کی طرف بلاتی ہے، ان تمام خواہشات کو آپ ترک کریں گے تو یقین مانیے پروردگار عالم آپ کو سکون بھی عطا فرمائے گا اور اطمینان بھی عطا فرمائے گا۔ اور ان خواہشات کو کنٹرول کرنے سے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے بتاؤں میں آپ؟ اللہ اکبر۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت ذوالنون مصری، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی دائمی مراقبے میں رہتے تھے، ایسا ہوتا تھا نگاہیں بند کرتے تھے تجلیات الہی کا دیدار کو ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شان تھی۔ حضرت عقبہ ابن عامر کے جوار میں، آپ کی مزار شریف کے بغل میں، مصر میں، قاہرہ کی سرزمین پہ آپ آرام فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دل میں یہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ 10 سال تک انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کھائی جو مزیدار ہو، کوئی ٹیسٹی چیز، کوئی مزیدار چیز 10 سال تک انہوں نے نہیں کھائی۔ نفس ان کو کہتا تھا، ان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی کہ بھائی تم اسے کھا لو۔ آپ یہ مت سمجھے کہ حضرت آئے تھے اور حضرت نے اچھی چیزیں کھانے سے ہم کو منع کر دیا، ایسا نہیں۔ بس میں بات آپ کو بتاؤں، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے وہ میں سمجھاؤں، سمجھ لیں۔ 10 سال تک کوئی اچھی چیز انہوں نے نہیں کھائی، اور 10 سال تک پرہیزگاری اور پھر زہد و تقویٰ میں ایسے گزارتے رہے۔ کبھی خواہش ہوتی تھی کوئی اچھی چیز کھا لو تو کہتے تھے کہ نہیں کھاؤں گا۔ پھر ایک دن عید کا دن آیا، رمضان کی عید، اور رمضان کی عید میں تو عالم یہی ہوتا ہے کہ بھائی اس دن تو کچھ we have to do something special، ہے نا، اس دن کچھ نیا ہونا چاہیے، چلے کہیں چلتے ہیں، کچھ کسی ریسٹورینٹ میں چلتے ہیں، کچھ کھانا چاہیے، پینا چاہیے۔ انسان کی طبیعت ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہوتی ہے، اور ہر دور میں یہ ہوتا ہے کہ عید کا دن ہمیں خوشی منانا چاہیے، اور ہے بھی، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن وہ ان کی بزرگی تھی، ان کا بلند مقام، ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری۔ عید کا دن آیا تو ان کا نفس ان کے دل میں یہ خواہش ڈالتا ہے کہ اے ذوالنون مصری، آج کا دن جو ہے تم ایسا کرو کہ عید کا دن جیسے آتا تو ایک دم لذیذ کھانا بناؤ، اس لذیذ کھانے کو آپ کھائیں، بہت ہی ٹیسٹفل اور ٹیسٹی کھانا بنائیں اور اس کھانے کو آپ کھائیں۔ تو حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں سن، اپنے نفس سے کہتے ہیں، جو خواہش ان کے دل میں آتی ہے، نفس امارہ کو مخاطب کرتے کہتے ہیں تو مجھے بہت ہی ٹیسٹی کھانا کھانے کے لیے بلا رہا ہے، بس ایک کنڈیشن پہ میں تیری خواہش پوری کروں گا، ایک کنڈیشن پہ، ایک شرط پہ میں تیری خواہش پوری کروں گا۔ وہ میری شرط یہ ہے کہ میں کل 2 رکعت نماز نفل دوسری نمازوں کے علاوہ ادا کروں گا، اور اس 2 رکعت نفل میں پورا قرآن مجید ختم کروں گا، میں پورا قرآن مجید ختم کروں گا، اور اگر تو مجھے وہ 2 رکعت پوری نماز دل جمعی کے ساتھ ادا کرنے دے، یعنی کوئی ڈسٹرب نہیں، جیسے نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، انسان کھڑا ہوتا ہے تو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کہ نہیں خیالات، اور اگر کہیں بہت مزیدار کھانا بنا ہوا ہو تو بہت ممکن ہے انسان نماز یہاں پہ پڑھ رہا ہے لیکن خیال پورا بریانی کی طرف، انسان نماز پڑھ رہا ہے خیال اچھے کھانے کی طرف ہے کہ نہیں، کہ بھائی جلد سے نماز ختم کر وہ جا کر کے وہ کھا۔ لیکن حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ میں پورا قرآن مجید صرف 2 رکعت میں ختم کروں گا۔ ہم مہینے میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں تو حالت مختلف کی خراب ہو جاتی ہے نا، لیکن وہ 2 رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کرنے کی بات کریں۔
اور پھر یہ بھی کہ یہ جو قرآن مجید ہم 2 رکعت میں ختم کریں گے وہاں تجھے کوئی بھی مطلب درمیان میں مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا ہے کہ سستی کا احساس ہو یہ ہو کچھ نہیں، بالکل دل جمعی کے ساتھ میں اپنے رب کی طرف خیال جماؤں گا تو مجھے ڈسٹرب نہیں کرے گا. اب یہ معاہدہ کیا اور 2 رکعت نماز آپ نے دوسرے دن ادا کی اور اس میں پورا قرآن مجید آپ نے ختم کیا. پورا قرآن مجید آپ نے ختم کیا اور جب پورا قرآن مجید آپ نے ختم کیا تو آپ کے نفس نے بھی آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کیا. وہ بھی بیچارہ یہ سوچتا ہوگا کہ بھئی 10 سال کے بعد تو کچھ اچھا کھانے کا موقع ملا ہے، اب اگر کچھ کر دیا جائے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ حضرت اپنا ارادہ پھر تبدیل کر دے. تو دل جمعی کے ساتھ آپ نے وہ 2 رکعت نماز ادا کی، پورا قرآن مجید. اور جب لذیذ کھانا آپ کے سامنے آیا، لذیذ کھانا جب آپ کے سامنے آیا تو ایک لقمہ کھانے کے لیے ہاتھ میں اٹھاتے اور جو نفس تھا وہی نفس آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے دیکھا ہے ذوالنون مصری 10 سال تک میں نے تمہیں جو روک کر کے رکھا تھا، 10 سال تک جو تمہاری خواہشات کو روک کر کے رکھا تھا، آج وہ خواہش ختم ہونے کا ٹائم آ گیا، میں نے تمہاری وہ خواہش ختم کر دی. اللہ اکبر. یہ خیال آتا ہے جیسے یہ خیال آنا تھا، کہتے ہیں کہ اب میں یہ لذیذ کھانا نہیں کھاؤں گا، کہتے ہیں یہ لذیذ کھانا میں نہیں کھاؤں گا، اسے رکھ دیتے. اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے اپنے نفس کی حفاظت کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اپنے پروردگار کو خوش کرنے کی خاطر اس لذیذ کھانے سے اپنے آپ کو بچایا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے انہیں کیا انعام ملتا ہے اسے سماعت کریں. سرکار کی جانب سے اللہ اکبر. اتنا کہتے ہیں حضرت ذوالنون مصری اور وہ کھانا وہاں پہ رکھ دیتے، اس کھانے کو نہیں کھاتے. ایک آدمی دستک دیتا ہے دروازے میں اور لذیذ طرح طرح کے کھانے اور طرح طرح کے میوے لے کر کے حضرت ذوالنون مصری کی بارگاہ میں حاضر. کہتا ہے کہ حضرت یہ سارے میوے اور لذیذ کھانے میں نے لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آپ کو یہ کھانا تناول فرمانے، آپ اگر کھائیں گے تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی. حضرت کہتے ہیں کہ بھائی میں تو یہ چیزیں نہیں کھا سکتا، میں نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو اس سے دور رکھنے کا معاہدہ کر لیا ہے. اللہ اکبر. اب وہ شخص کہتا ہے سنیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. کل رات جب میں سویا تھا میری قسمت بیدار ہو گئی، مجھے حضور کی زیارت ہو گئی. سبحان اللہ. میری قسمت بیدار کی اور مصطفیٰ جان رحمت خواب میں تشریف لائے اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں سنو میرا محبوب اور میرا ایک چہیتا ذوالنون مصری فلاں فلاں جگہ پہ ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جس طریقے سے آج میں نے تمہیں اپنے قرب کی دولت عطا کی، یہی قرب کی دولت اگر تم میدان محشر میں مجھ سے چاہتے ہو تو اچھے اچھے کھانے بناؤ اور ذوالنون مصری کے پاس لے جاؤ اور یہ کہنا کہ اے ذوالنون مصری آپ یہ کھانے اپنے نفس کی دعوت میں نہیں کھا رہے ہیں بلکہ اللہ کے رسول نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ان نعمتوں کو کھائیں. اللہ اکبر. اب وہ لے کر کے جاتا ہے اور جیسے یہ بات کہنا تھا حضرت ذوالنون مصری عرض کرتے ہیں انا المطیع یا رسول اللہ میں آپ کی اطاعت کرنے والا ہوں، اپنے نفس کی خواہش میں نہیں آپ کے فرمان پہ عمل کرنے کے لیے میں نعمتیں کھا رہا ہوں اور ان نعمتوں کو کھاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو روکا تو پروردگار نے نہ صرف یہ کہ انہیں وہ نعمتیں کھلائی بلکہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنے کا ثواب بھی انہیں میسر آیا. سبحان اللہ. اور سرکار کی جانب سے یہ اہتمام یاد رکھیں پوری کائنات اللہ کے رسول کی طرف توجہ کرتی، پوری دنیا مصطفیٰ جان رحمت کی طرف توجہ کرتی، بلکہ انبیاء اولیاء فرشتے ان کی طرف توجہ کرتے ہیں اور پوری دنیا اس فکر میں رہتی ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے اس صاحب لولاک کی توجہ کسی کو میسر آ جائے تو اس کی عظمت کا کیا کہنا، اس کے مقام کا کیا کہنا. یہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی توجہ حضرت ذوالنون مصری کی جانب فرمایا. کوئی معمولی مرتبہ یا کوئی معمولی مقام ہے. تو میرے پیارے آقا صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں مجھے بتانا اور سمجھانا یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے پروردگار کو خوش کرنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے گناہوں کو ترک کیا، برائیوں کو ترک کیا، جھوٹ چھوڑا، غیبت ترک کی، چغلی ترک کی، لوگوں کو تکلیف دینا ترک کی، کسی کی برائی کرنا تک بند کیا
اور پھر نمازوں کو ترک کرنا بند کیا، نیک کام کرنے شروع کیے، گناہوں کو چھوڑا، تو یقین مانے پروردگار عالم کی جانب سے بہت ساری نعمتیں ہمیں میسر آئیں گی۔ اور قرآن مجید فرماتا ہے قد افلح من تزکا۔ ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کامیاب ہو۔ Everybody wants to be success، ہے نا، کہ بھائی میں کامیاب ہو جاؤں، اور کامیاب ہونے کے لیے طرح طرح کی کوششیں انسان کرتا ہے۔ اب آئیے پوچھے کامیاب وہ نہیں جسے دنیا کامیاب کہے، نہیں، کامیاب تو وہ ہے جسے پروردگار عالم کامیاب کہے۔ سبحان اللہ۔ سکسیسفل وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ یہ کامیاب ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا اور فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ یہی تزکیہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ ہمارا اور آپ کا تزکیہ یہی ہے، اور یہ اللہ کا تزکیہ الگ ہے اور ان کے تزکیے کی منازل الگ ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا تزکیہ وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو خطاؤں سے بچائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ تسلیم کے پیارے دیوان، قرآن مجید اٹھائیں، قرآن مجید پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا۔ یہ بات ہے کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں، روزے کیوں رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ جب ہم یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جائیں اس دنیا سے کوچ کر کے، تو ہمارا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہو بلکہ ہمارا ٹھکانہ جنت میں ہو، ہے نا؟ اسی ارادے سے عبادت کرتے ہیں، یہی چاہتے ہیں۔ اور وہ دوسرے عبادت کا وہ دوسرا درجہ ہے، الگ درجہ ہے، جہاں وہ جنت پانے کے لیے عبادت نہیں کرتے۔ جو اولیاء اللہ کی عبادت ہوتی ہے وہ جنت کے حصول کے لیے عبادت نہیں کرتے، بلکہ ان کی عبادت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا پروردگار ان سے راضی ہو جائے، وہ اس لیے عبادت کرتے۔ لیکن جو عوام کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنت کے حصول کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے اس لیے بچتے ہیں تاکہ جہنم سے محفوظ رہیں۔ قرآن فرماتا ہے جو جہنم سے بچا دیا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس نے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ذرا قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، نکال دیا گیا اور محفوظ کر دیا گیا اور پھر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جنت کن لوگوں کو میسر آئے گی، جنت کن لوگوں کو میسر آئے گی؟ تو قرآن مجید فرماتا ہے جنت میں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور پھر ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ کون لوگ رہیں گے؟ تو قرآن فرماتا ہے وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ بدلہ ہے جنت میں جو باغات ملیں گے، ایسے باغات اور ایسے محلات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ کسے ملیں گے؟ قرآن فرماتا ہے وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ جزا ہے اس شخص کی جو اس دنیا میں تزکیہ کرتا ہے، جو اس دنیا میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آج کی اس تھوڑی دیر کی گفتگو میں جو چیز آپ نے یہاں سے حاصل کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کانسنٹریٹ اس بات پہ کرنا ہے کہ ہم جب کبھی گناہ کی طرف ہمارا ذہن جائے گا، گناہ کی طرف خیالات ہمارے آئیں گے اور نفس ہمیں گناہ کی طرف بلائے گا، تو ہم اس گناہ کو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیں گے، ہم اس خطا کو اللہ کی رضا کی خاطر ترک کر دیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آج دنیا میں انسان اتنا مغرور ہو گیا ہے، دنیا میں انسان اس قدر مشغول ہو گیا ہے، بالکل قرآن مجید کے فرمان کے مطابق انسان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں رہی، انسان کو جو حساب کا دن ہے اس کی فکر نہیں۔ قرآن فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کا دن قریب ہوا اور قریب ہوتا جا رہا۔ ہر دن آپ دیکھیں، ہر جانے والی گھڑی اور ہر آنے والی گھڑی آپ کو قیامت سے قریب کر رہی ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے قریب قریب، لیکن انسان کو اس کا خیال نہیں ہے، انسان کی توجہ اس پہ نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، انسان کو دائمی زندگی کے لیے تیاری کرنی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آج ہم دنیا میں اس قدر انوالو ہو گئے ہیں اور اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے پروردگار کا خیال نہیں، ہمیں اپنے رب کا خیال نہیں ہے، ہم اپنے رب کی طرف نہیں لوٹ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جن کے حوالے سے رسول کرام وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق آپ جنتی ہیں۔ حضور نے جن کے حوالے سے فرمایا اے صدیق آپ جنتی ہیں، دنیا میں جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کو عطا فرمائی، عشرہ مبشرہ میں، خلفائے راشدین میں، یار غائب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو پوری زندگی سرکار کے ساتھ رہے۔ اللہ اکبر، پوری زندگی سرکار کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ بعد وفات بھی حضور نے اپنے جوار میں انہیں جگہ عطا فرمائی۔ اس دنیا سے رخصتی کے بعد بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوار میں انہیں جگہ عطا فرمائی۔ اتنا ہی نہیں، جب قیامت قائم ہوگی اور جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کے جائیں گے تو سرکار کے ساتھ سرکار کی سیدھی جانب صدیق اکبر ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنے غلام سے ایک مرتبہ کہا کہ جاؤ پانی لے کر کے آؤ، پانی لانے کے لیے کہا۔ وہ غلام جاتا ہے اور پانی لانے کے لیے جاتا ہے، پانی لیا اور اس پانی کے اندر اس ارادے سے کہ میں جو میرے مخدوم ہیں ان کی کچھ خدمت کروں، ان کو کچھ خوش کروں، اس ارادے سے وہ اس پانی میں کچھ شہد ملا دیتا ہے، پانی کے اندر شہد کے کچھ قطرے ملا دیتا ہے اور شہد کے قطرے ملا کر کے وہ پانی لا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتا ہے۔ ابھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پانی جیسے ہی پیتے ہیں تو صدیق اکبر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، started to cry، روتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ غلام پریشان ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے حضور کیا غلطی ہو گئی، کیا خطا ہو گئی، کیا بات ہو گئی کہ آپ پانی پی رہے ہیں اور پانی پینے کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں سے جاری ہو رہی آنسو جاری۔ ارشاد فرماتے ہیں غلطی تم سے نہیں ہوئی ہے، غلطی تم سے نہیں ہوئی ہے، مجھے میرے آقا کی ایک بات یاد آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آئی۔ غلام پوچھتا ہے کیا؟ ارشاد فرماتی ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے، کسی چیز کو دھکیل رہے ہیں۔ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کو اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر، دنیا میرے قریب آ رہی ہے اور میں اس دنیا کو اپنے سے دور رکھ رہا ہوں، دنیا میرے پاس آ رہی ہے اور میں اس دنیا کو دور رکھ رہا ہوں اور ڈھکیل رہا ہوں اپنے سے، لیکن ایک بات کا مجھے غم ہے کہ یہ دنیا جاتے جاتے ایک بات مجھے کہہ کر کے گئی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تو مجھے اپنے سے دور رکھ رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں آپ کی امت کی ایسے قریب ہو جاؤں گی کہ آپ کی امت میرے پیچھے بھاگنے لگے گی، آپ کی امت میرے پیچھے لگ جائے گی، میرے حضور کے لیے وہ آپ کے بھی فرمان کی خلاف ورزی کرے گی، قرآن و حدیث کی بھی مخالفت کرے گی۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ آج میں پانی مانگ رہا ہوں تو یہ دنیا شہد کی شکل میں میرے قریب ہونے کی کوشش کر رہی ہے، تو مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں میں اس دنیا کی محبت کا شکار نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، وہ نعمتوں کو صرف دنیا کی قربت سے بچنے کے لیے پرہیز کیا کرتے تھے، ترک کر دیا کرتے تھے، اور آج مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ اس دنیا کی خاطر اور اسی دنیا کو جمع کرنے کے لیے نہ حلال کی تمیز مسلمانوں میں، نہ حرام کی تمیز مسلمانوں میں، دوسرے کے مال پہ نظر، دوسرے کے مقام پہ نظر، دوسرے کی عزت پہ نظر، دوسرے کے منصب پہ نظر، دوسرے کے جو سٹیٹس ہے یا جو عزت ہے اس عزت پہ نظر۔ اللہ اکبر، اسی دنیا کو پانے کے لیے یاد رکھیں اس دنیا کو حاصل کر کے کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے۔ بزرگان دین سے پوچھا کسی نے کہ آپ مال کیوں نہیں جمع کرتے ہیں اپنے پاس، لوگ آپ کے پاس مال لا کر کے دیتے ہیں اور آپ اسے حاصل کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں رکھتے اپنے پاس؟ تو بزرگ ارشاد فرماتے ہیں
حلالہ حساب و حرامہ عقاب. کہتے ہیں اگر یہ مال حلال ہو تب بھی مجھے اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہے، اور اگر یہ مال حرام ہو تو اللہ اکبر، اس مال کی بدولت اللہ تعالیٰ مجھے عقاب فرمائے گا. لیکن آج مسلمان اسی کی طرف جا رہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، پروردگار بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان چیزوں کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ پروردگار عالم امت مسلمہ کو یہ چیز عطا فرمائے کہ انسان گناہوں سے بچے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جہاں کہیں بھی رہیں، ایک تصور، ایک خیال اپنے دل میں، دماغ میں بنا لیں اور بٹھا لیں. وہ خیال اور تصور یہ ہے کہ آپ جہاں پہ بھی رہیں اس بات کا تصور کریں کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی اس کے فرمان کی خلاف ورزی کر دوں، کوئی ایسا کام میں نہ کر دوں جس سے اللہ ناراض ہو جائے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر یہ چیز انسان کے اندر انسان کو میسر آ گئی اور انسان اگر ایسا سوچنے لگا کہ کہیں گناہ میرے قریب نہ آ جائیں اور اس سے محتاط رہنے کی وہ کوشش کرے، الرٹ رہنے کی کوشش کرے، تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا چیزیں عطا فرمائے گا. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، سورہ طور کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا. اللہ اکبر، جنتی جنت میں ہوں گے، جنتی جنت میں ہوں گے، اور شاندار تختوں پہ وہ بیٹھے ہوئے، جو تخت ہوتے ہیں ان پہ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. غلام، ان کے خدام ان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں لے کر کے جیسے وہ کہیں گے ان کے اشاروں پہ چل رہے ہوں گے. اس وقت بعض جنتیوں سے پوچھیں گے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی، یہ مقام عطا فرمایا، تو کیوں عطا فرمایا، کیوں عطا فرمایا؟ اللہ اکبر. فرماتے ہیں وہ جب جواب دیں گے ان کے سوال کا تو کہتے ہیں کہ ہم جب اپنے گھروں میں ہوتے تھے تو ہمارا حال یہ ہوتا تھا کہ ہمارے دلوں میں اس بات کا خوف ہوتا تھا کہ کہیں شیطان ہمیں برائیوں کی طرف نہ لے کے چلے جائے، کہیں شیطان ہمیں گناہوں کی طرف نہ لے کے چلے جائے. یہ خیال ہمارے دل میں ہوتا تھا، اور جب اپنے گھروں میں ہوتے تھے تب بھی ہم اس خوف میں رہتے تھے کہ کہیں ہم گناہ کی طرف نہ بڑھ جائیں، اور اس طرح سے ہم الرٹ رہتے تھے. اور اسی الرٹ رہنے کی دولت یہ ہے اور نعمت یہ ہے کہ پروردگار نے آج جنت کی نعمت سے ہمیں مالا مال کر دیا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس خیال میں رہیں کہ کہیں گناہ آپ کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لیں، برائیاں کہیں ہمیں اپنے لپیٹ میں نہ لے لیں، برائیاں کہیں ہمیں اپنی جانب کھینچ نہ لیں. اگر اس خیال میں رہیں گے تو انشاءاللہ العظیم اسی خیال کی برکت سے پروردگار عالم آپ کو وہ دولت بھی عطا کرے گا کہ آپ دنیا میں بھی اطمینان سے زندگی گزار سکتے ہیں. اور پروردگار عالم اگر کرم فرمائے ہم پہ اور اس کی رحمت نظر رحمت ہو جائے تو یقیناً پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں جنت کی دولتیں بھی ہمیں عطا فرمائے گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، میری پوری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ گناہوں کو ترک کرنا، گناہوں کو ترک کرنا اور گناہوں سے بچنا، گناہوں سے پرہیز کرنا. کسی بھی طریقے کی برائی، بس برائی کا خیال آئے تو اس ارادے سے کہ میں اللہ کے لیے اس برائی کو چھوڑ رہا ہوں، اگر میں اسے کروں گا تو نفس ہمارا مضبوط ہو جائے گا. یاد رکھیں کبھی برائی انسان کرتا ہے تو یہ سوچ کر کے کہتا ہے یار چلو آج ایک مرتبہ میں کر لیتا ہوں، کل سے میں اس سے بچوں گا. یہ خیال کرتا ہے کہ آج میں برائی کر لوں گا اور کل سے جو ہے میں اس برائی سے بچنے کی کوشش کروں گا. ونعوذ باللہ من ذلک. میں آپ کو بتاؤں جیسے ہی آپ برائی کریں گے تو اس سے آپ کا نفس ہمارا تو اور مضبوط ہوگا اور اسے طاقت ملے گی، تو کل کچھ اور زیادہ انداز میں وہ بہکائے گا. لیکن جیسے ہی آپ نے اس گناہ کی دعوت کو ترک کیا تو نفس ہمارا کمزور ہوگا اور نفس لوامہ مضبوط ہوگا جو آپ کو گناہوں سے روکے گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ کا خیال آئے تو اسے ترک کرنا ہے، چاہے کسی بھی طریقے کا گناہ ہو. مسجدوں کو آباد کریں، عبادت کریں اور حاضر ہوں، علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور ایک بہترین موقع آپ کے لیے، بہترین موقع آپ کے لیے جہاں زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، جہاں لائف چینج ہو جاتی ہے. سنی دعوت اسلامی ایک بہت ہی گولڈن اپرچونٹی لے کر کے آپ کے پاس آئی ہے. پریسٹن کی سرزمین پر 24 کو، یہ جو آنے والا سنڈے ہے، کل کا نہیں اس کے بعد والا جو سنڈے ہے، وہاں پہ ایک دن کا اجتماع، روحانی اجتماع، تربیتی اجتماع، جہاں پہ بہت ساری چیزیں آپ کو اپنے دین کے حوالے سے سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ملے گی. سنی دعوت نے اس کا انتظام کیا ہے.
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہی سے یہ کوشش کریں کہ جتنے لوگوں کو آپ بلا سکتے ہیں اور جتنے لوگوں کو آپ لا سکتے ہیں اللہ کے دین کی جانب، اللہ کی راہ کی جانب، انہیں لانے کی کوشش کریں، بلانے کی کوشش کریں اور آپ خود اس میں شرکت کریں۔ یہاں سے کوچ وغیرہ کا بھی انتظام ہوگا، جو ذمہ داران یہاں پہ ہیں آپ ان سے رابطہ کریں اور پھر وہاں پہ پہنچنے کی کوشش کریں۔ بہت ممکن ہے کہ جو چند گھنٹے یا چند لمحات جو پروردگار عالم کی رضا کی خاطر نکل کر کے آپ جائیں گے اور گزاریں گے، یہی لمحات ہماری زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ اس کے ذریعے سے زندگیاں بدل جائیں اور چینجنگ ہمارے اندر اور اچھی چینجنگ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہر کسی کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم جو باتیں ہم نے یہاں پہ کہی، اس میں اگر کسی قسم کی خطا، غلطی، لفظی سہواً قصداً ہو گئی ہو تو اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاد سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ Inshallah, a kalam of Ala Hazrat Imam Ahl Sunnah. And if you see in his kalams, there's always three things. Okay, there's always three things. Quran, number one, Sunnah, number two, and Hadith, number three. Bolo na. وَاسْفِ رُخِ اُنْكَا کیا کرتے ہیں، بولو سبحان اللہ، اور جھوم کر بولو سبحان اللہ۔ وَاسْفِ رُخِ اُنْكَا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا ہیں، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا all together، ان کی ہم مدح و ثنا انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری،
تشنے سے رابع ہوا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا لب پر جب آتا ہے جب نام جناب، منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہم جاب تاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارۂ درد رضا کرتے ہیں، چارۂ درد رضا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس الضحیٰ کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام حضرت مفتی شاکر صاحب قبلہ، قابل احترام امام مسجد ہادہ حافظ سلیمان صاحب، سنی دعوت اسلامی کے مبلغین اور تمام حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان نے تلاوت کردہ آئے مبارکہ پر کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے، گفتگو کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے، آئیے ہم اور آپ مل کر ہمارے اور آپ کے مرکز عقیدت حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، رحمت للعالمین، ارواحنا فداہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں، جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
میں نے جس آئے پاک کی تلاوت کا شرف جمیل حاصل کیا ہے، خدائے قدیر و جبار اس کے حوالے سے مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس محفل میں، آج کے اس جلسے میں نے ارادہ تو کچھ اور بنایا تھا گفتگو کا، لیکن مبلغ سنی دعوت اسلامی حافظ صادق کی ایک خواہش نے میرے ارادے کو تبدیل کیا، لہذا میں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ توبہ کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو آج کریں گے، لیکن ان کی خواہش کے مطابق جو نعت انہوں نے یہاں پہ گنگنائی، اسی سے متعلق سرکار کی ثنا خوانی سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ اور عظیم ہم سماعت کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں کسی کے مقام کو بڑھانے کے لیے، کسی کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے بہت ساری چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی میڈیا کے ذریعے سے کسی کو فیمس بنایا جاتا ہے، دوسرے وسائل کے ذریعے سے کسی کو فیمس بنایا جاتا ہے، کسی کی تعریفیں کی جاتی ہے، لیکن ایک ذات بابرکت ایسی ہے جن کی عظمت، جن کا مقام، جن کا مرتبہ، جن کی شان کو بلند کرنے کے لیے پروردگار عالم نے جبرائیل امی کو نازل فرمایا، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم کی اس مقدس ذات کی تعریف اور ثنا خوانی اور آپ کی عظمت کے بیان کے لیے پروردگار عالم نے پورے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا چاہے کسی کے ذکر کو بلند کرنے کی کوشش کرے، لیکن جو خالق کائنات ہے، جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، وہ آپ کے ذکر کو بلند فرمائے گا، وہ آپ کے چرچے کو بلند کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، جس ذات گرامی کے ذکر کو خالق کائنات بلند کرے، اس ذات گرامی کی عظمت کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نعت خوانی، سرکار کی ثنا خوانی، سرکار کی تعریف، نعت سننا اور نعت کہنا نہ صرف یہ کہ یہ عبادت ہے، بلکہ یوں سمجھیے ایک اللہ کی ایسی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کی بدولت پروردگار بندے کو ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے جو صدہا سال کی عبادتوں کے باوجود بھی اسے میسر نہیں آتی، لیکن سرکار کی تعریف، سرکار کی ثنا، سرکار کی توصیف، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی جس نعت کا انہوں نے بھی چرچا کیا، میں نعت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کے دل میں یہ جذبہ بیدار ہو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف چاہے جیسے بھی الفاظ میں ہو۔ ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، جو دنیا کی دوسری بارگاہیں ہوتی ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے، ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی اچھے اچھے الفاظ، بڑے بڑے القابات، ان تمام چیزوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ایسی نہیں ہے کہ امیروں میں اور فقیروں میں کوئی امتیاز کرے، بلکہ وہاں نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، نہ صورت دیکھی جاتی ہے، بس مانگنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ آپ جس نیت سے اپنے حبیب کی تعریف کریں گے، سرکار کو پتہ چل جائے گا۔ آپ جس ارادے سے اپنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے، حضور کو پتہ چل جائے گا، اور پروردگار آپ کی اس نیت کے بدولت اور آپ کی اس نیت کے اعتبار سے اللہ آپ کو نعمتیں بھی عطا کرے گا اور برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح والشمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں یوں سمجھ لیجئے قرآن کی آیات کو جمع فرما دیا ہے۔ وصف رخ یعنی سرکار کی رخ زیبا کی تعریف اس انداز میں کرتے ہیں کہ والضحا اور والشمس، ان صورتوں کی تشریح ہم کیا کرتے ہیں، یعنی حضور آپ کے رخ زیبا اور آپ کے رخ انور کی تعریف یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کی تفسیر اور ان صورتوں کی تفسیر کر دے، سرکار آپ کا چہرہ بن جاتا ہے، آپ کا رخ زیبا بن جاتا ہے۔ یہ شان ہے میرے آقا کی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیوں نہ ہو
جنہیں خالق کائنات یہ فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا اور ایسا بلند کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کہ آپ کی گزرنے والی ہر گھڑی سے آنے والی ہر گھڑی بہت زیادہ بہتر اور اہم اور افضل ہے. اور یعنی جس طریقے سے دنیا کا یہ سفر گزرتا جائے گا محبوب آپ کی تعریف کا یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا. دنیا آئے گی اور پوری کائنات آپ کی ثنا خوانی کرے گی اور یہ ثنا خوانی کا جو سلسلہ ہے حضور کی تعریف کا حضور کی نعت کا یہ سلسلہ صرف دنیا میں قائم نہیں رہے گا. جب میدان محشر قائم ہوگا عَسَىٰ رَبُّكَ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اللہ اکبر. جب میدان محشر قائم ہوگا وہاں حال یہ ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ سب جمع ہوں گے. انبیاء بھی ہوں گے, اولیاء بھی ہوں گے, اصفیاء بھی ہوں گے, صالحین بھی ہوں گے, متقین بھی ہوں گے, نمازی بھی ہوں گے, پرہیزگار بھی ہوں گے, ائمہ بھی ہوں گے, علماء بھی ہوں گے, مشاہیر و مشائخ اور پیران نظام سب ہوں گے. لیکن سب کی زبان پہ صرف ایک ہی بات ہوگی, وہ ہوگی میرے آقا کی تعریف. سب کی زبان پہ ایک ہی چرچا ہوگا, وہ سب اللہ کے رسول کی تعریف کر رہے ہوں گے, سب اللہ کے رسول کی توصیف کر رہے ہوں گے. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں کیوں نہ ہو, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے, تو ہے خورشید رسالت پیارے. اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف رسول نہیں ہیں بلکہ آسمان رسالت کا سورج ہیں آپ, اور جتنے دوسرے انبیاء ہیں وہ سب تاروں کے مانند ہیں. جس طریقے سے چاند سے تارے روشنی لے کر کے روشن ہوتے ہیں اسی طرح انبیاء آپ کے رخ زیبا سے نور حاصل کر کے روشن ہوتے ہیں. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں حضور کی ثنا خوانی, سرکار کی تعریف, سرکار کی ثنا, اللہ اکبر. میں آپ کو بتاؤں ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے, ہر انسان بلکہ ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت میسر آ جائے. ایک مومن کی اس سے بڑی کوئی تمنا نہیں ہوگی کہ اسے سرکار کی زیارت ہو جائے. اللہ اکبر. میں آپ کو بتاؤں یہ نعت خوانی ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کو حضور کی نعت پسند آ گئی حضور اپنا جلوہ زیبا اسے دکھا دیتے ہیں, حضور اپنا دیدار اسے کرا دیتے ہیں اور سرکار کی زیارت اسے میسر آتی ہے. میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ بزرگان دین کا یہ عالم رہا ہے. نعت کہتے تھے اور نعت کے بدلے میں سرکار کے رخ زیبا کی زیارت انہیں میسر آیا کرتی تھی. حضرت جامی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں فارسی کے اور بہت ہی عظیم شاعر, اور آپ کی نعتوں کا انداز اللہ اکبر, آپ کی نعتوں کا ایسا نرالا انداز کہ آدمی اسے پڑھے اور پڑھنے کے بعد ان کے جو معانی ہیں انہیں محسوس کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے. یوں سمجھ لیجئے دل و جاں اس کے معطر ہو جائیں گے, مشام جاں اس کی معطر ہو جائے گی. اللہ اکبر. ایک نعت حضرت جامی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھی. مدینہ شریف میں نہیں تھے, مدینہ شریف سے کافی دور تھے. ایک نعت لکھی اور نعت لکھنے کے بعد ارادہ یہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی محبت کے طفیل اللہ نے اس قابل تو بنا دیا کہ میں آپ کی کچھ تعریف کر سکوں, لیکن حضور ارادہ یہ ہے کہ اس نعت کو میں نے یہاں لکھا ہے لیکن اس نعت کو میں یہاں سناؤں گا نہیں بلکہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سناؤں گا. اس نعت کو میں آپ کے آستانے پہ حاضر ہو کر کے سناؤں گا. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوان حضرت امام جامی اس نعت کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور لے کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف میں وہاں کے جو حاکم تھے, حاکم مدینہ کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں سنو جامی فلاں فلاں راستے سے فلاں فلاں جگہ سے مدینہ میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں, جامی کو تم روک لینا, مدینہ آنے مت دینا. اللہ اکبر. اب حضرت امام جامی یہاں پہ پہنچ رہے ہیں, مدینہ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. جب جا رہے ہیں تو حاکم وقت کو سرکار نے فرما دیا تھا, وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حضرت امام جامی آپ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ایک عاشق کی تڑپ کا کیا عالم ہوا ہوگا. ہمیں پانی نہیں ملتا ہے تو ہم مضطرب ہو جایا کرتے ہیں, ہمیں کھانا نہیں ملتا ہے تو ہم مضطرب ہو جایا کرتے ہیں, لیکن ہمارے بزرگوں کی شان یہ تھی کہ اگر انہیں مدینے کی حاضری نہیں ملتی تو مضطرب ہو جایا کرتے تھے, سرکار کی بارگاہ کی حاضری نہیں ملتی تو مضطرب ہو جایا کرتے تھے. اگر حضور کا رخ زیبا اور سرکار کے آستانے کی حاضری انہیں میسر آ جائے
تو ان کے لیے ساری مصیبتیں کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، چونکہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ان کی ساری مصیبتیں دور ہو جایا کرتی تھی. اور ہر کسی کی مصیبت تو وہیں سے دور ہوتی ہے، سرکار کے آستانے ہی سے دور ہوتی ہیں، پوری کائنات کی. اسی لیے پروردگار عالم نے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. جب میرے مصطفیٰ جانوروں پہ رحمت ہیں تو کیا وہ مسلمانوں پہ رحمت نہیں ہوں گے؟ جب میرے سرکار کی رحمت سے دنیا کی ہر شے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو سرکار کی رحمت سے فائدہ نہ حاصل کر رہی ہو، اور ان کے غلاموں پہ تو سرکار کی رحمت بڑھ کر کے ہوگی، ان کے چاہنے والوں پہ تو حضور کی رحمت بڑھ کر کے ہوگی. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ حضرت امام جامی بہت مضطرب ہو جاتے ہیں کہ میں نے جو نعت لکھی، اس نعت کو مجھے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے کہ میں کیسے اسے پیش کروں. واپس آتے ہیں وہاں پہ کچھ دن انتظار کرتے ہیں، لیکن جو اضطرابی کیفیت تھی یہ آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی ہے. پھر دوبارہ ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں، میں کیسے نہ کیسے کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا. دوبارہ جاتے ہیں، دوبارہ سرکار حاکم مدینہ کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو، جامعہ داخل ہونا چاہتے انہیں داخل مت کرنا، انہیں اندر آنے مت دینا. اللہ اکبر. دوبارہ حاکم مدینہ روک دیتے. تیسری مرتبہ کوشش کرتے ہیں اور تیسری مرتبہ بھی سرکار حاکم مدینہ کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جامی کو مدینہ میں آنے مت دینا. اللہ اکبر. اب حضرت امام جامی کو وہ جو حاکم مدینہ تھا وہ لے جاتے ہیں اور لے جا کر کے ایک جگہ بند کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ حضرت امام جامی کی جو کیفیت تھی وہ سمجھ لیجیے اضطراب کے نقطۂ انتہا کو پہنچ گئی. دل ٹوٹ جاتا ہے کہ میں ایک نعت لکھ کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، اسے سناؤں، اور مجھے یہ موقع میسر نہیں آ رہا ہے. اب تو عالم یہ ہے کہ انہوں نے مجھے قید کر دیا ہے، تو حال یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بند کر دیا ہے، مجھ پہ پابندی لگا دی ہے، میں کیسے جاؤں گا. خارج مدینہ سے باہر ہے، دل سے ایک آہ نکلتی ہے اور وہی آہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. حضور دوبارہ حاکم مدینہ کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں حاکم مدینہ تم کیا سمجھتے ہو جامی کو، کہ جامی کوئی مجرم ہے؟ ہرگز نہیں. میں جامی کو مدینہ آنے سے روکنے کے لیے تمہیں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جامی نے ایک نعت لکھی ہے اور ان کا کلام ایسا عشق و محبت میں ڈوبا ہوا کلام ہے کہ اگر جامی اس کلام کو لے کر کے میری مزار کے پاس آ کر کے اس کلام کو پڑھیں اور وہ نعت سنائیں، اس کلام کے اشعار اور محبت کا عالم یہ ہے کہ مجھے جامی سے مسافہ کرنے کے لیے قبر سے باہر تشریف لانا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، حاکم مدینہ حضرت امام جامی کو احترام سے، عقیدت سے پھر سرکار کی بارگاہ میں انہیں روانہ کرتے ہیں اور وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کر کے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ نعت اقدس پیش کرتے ہیں. آج تک اس کلام کا چرچا ہے. نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ضیاء عالم محمد را خبر کن. اے نسیم سحر مدینے کی جانب جا، اللہ کے رسول کی جانب جا، اور جو میرے حالات و احوال ہیں ان احوال سے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر بتا کہ ایک تڑپنے والا تڑپ رہا ہے، ایک مضطرب دل آپ کی محبت میں تڑپ رہا ہے. مشرف گرچہ شد جامی، مشرف گرچہ شد جامی عزیز شرف. جامی اگرچہ اس شرف سے مشرف ہو چکے ہیں، خدا را این کرم بارے دیگر کن، کہ یا رسول اللہ اس کرم کو دوبارہ کریں، کیونکہ آپ کی دیدار کی جو تاب ہے یا آپ کی دیدار کی اور آپ کے دیدار کا جو شوق ہے اور جو پیاس ہے، ایک مرتبہ اگر کسی کو آپ کے دیدار کی دولت میسر آ جائے اس کے بعد پھر اس میں اتنا اطمینان یا اتنا صبر نہیں ہوتا کہ وہ دوبارہ انتظار کرے، بلکہ وہ اس خواہش میں رہتا ہے کہ میں پوری زندگی سرکار کے رخ زیبا کو دیکھ کر کے اپنی زندگی گزار دوں. اسی لیے صحابہ کا عالم ہوا کرتا تھا کہ صحابہ گھر والوں سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے پریشان نہیں ہوتے تھے، بیوی بچوں سے ملاقات نہیں ہو رہی پریشان نہیں ہوتے تھے، لیکن اگر چند لمحوں کے لیے حضور کے رخ زیبا سے ان کی نگاہیں ہٹ جاتی اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہو پاتی، صحابہ پریشان ہو جاتے تھے. اور جیسے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، وہ سارا اضطراب، ساری تکالیف اور جو بھی اضطرابی کیفیت ہوتی تھی وہ سب کی سب ختم ہو جاتی اور ساری کی ساری پریشانیاں ان کی حل ہو جایا کرتی تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نعت کہنا، نعت لکھنا یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے.
صحابہ اکرام رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت ایسے انداز میں بیان کرتے تھے، ایسے انداز میں کہتے تھے، ایسے انداز میں لکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن جحش کے حوالے سے، بہت بڑے صحابی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عبداللہ ابن جحش آج تم میری یہاں پہ تعریف کر رہے ہو، میری نعت کہہ رہے ہو؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں اس کے بدلے میں یہ انعام عطا فرمائے گا اور یہ منصب عطا فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں سونے کے تخت پر جلوہ افروز کرے گا اور تم وہاں میری نعت کہو گے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، ان کو شاعر علی سریر من ذہب کہا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن جحش ایسے شاعر ہیں جن کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ سنہرے تخت پہ بیٹھ کر کے سرکار کی ثنا خوانی کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی نعت خوانی، آپ کی سرکار کی ثنا خوانی کا عالم کتنا عظیم ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مقدس چادر کو اس شخص کے لیے بچھا دیتے ہیں جو سرکار کی ثنا خوانی کر رہا ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی تعریف کرتے، حضور اپنی چادر بچھاتے اور کہتے حسان اس پہ بیٹھو، ممبر پہ بیٹھو اور ممبر پہ بیٹھ کر کے میری تعریف کرو اور نعت مصطفیٰ بیان کرو۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں بتانا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا، اور آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ اور یہ بلند ایسا نہیں ہے کہ سرکار کے ذکر کو صرف بلند کیا، بلکہ عالم یہ ہے جو بھی سرکار کا ذکر کرے گا اس ذکر کے صدقے میں اللہ اس کی بھی عزت بلند کر دے گا، اس کے مقام کو بھی بلند کر دے گا۔ اور حضور حضرت حسان بن ثابت کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اید الحسان بروح القدس، کہ میرے مولا حسان کی روح قدس کے ذریعے سے مدد فرما۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ نعت کہنا، نعت سننا اور نعت پڑھنا، نعت لکھنا بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اپنے اوقات ان میں گزاریں کہ نعت سنیں۔ نعت اگر آپ نہیں لکھ سکتے تو جو نعتیں آپ سنتے ہیں انہی نعتوں کو کسی بھی وقت میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت نظمی میاں کہتے ہیں نعت مصطفیٰ کہنا، نعت مصطفیٰ کہنا اور نعت مصطفیٰ سننا، نعت مصطفیٰ کہنا اور نعت مصطفیٰ سننا مجھ کو بخشوائے گا حشر میں چلن میرا۔ نعت کہتا رہوں گا، نعت سنتا رہوں گا، اور نعت کہنا اور نعت سننا یہی عمل میدان محشر میں میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو بہت جگہ آپ نے سنا ہوگا، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اس مصرے کو آپ نے بہت ساری جگہ سنا ہوگا، حضرت شیخ سعدی نے یہ مصرے کہے تھے، اور عالم یہ تھا کہ حضرت شیخ سعدی نے پہلے یہ 3 اشعار کہے، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، لیکن چوتھا مصرع حضرت سعدی کو سیٹ نہیں ہو رہا تھا کہ میں یہ چوتھی جگہ میں کیا لاؤں اور کیا کہوں، کس انداز میں حضور کی تعریف کروں۔ یہی کیفیت رہی، اسی خیال میں آرام کر رہے تھے، سو گئے، لیکن قسمت بیدار تھی، قسمت جاگ گئی، حضور خواب میں تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی زیارت انہیں ہو گئی۔ حضرت شیخ سعدی سلام عرض کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں سعدی تم نے کچھ اشعار لکھے ہیں، ان اشعار کو پیش کرو۔ سعدی کچھ اشعار آپ نے لکھے ہیں، ان اشعار کو پیش کرو، نعت کے جو اشعار آپ نے لکھے ہیں۔ حضرت سعدی کہتے ہیں حضور میں نے وہ اشعار لکھے تو ہیں، لیکن میں نے ابھی اسے مکمل نہیں کیا۔ فرماتے ہیں ہم نامکملوں کو مکمل کرانے ہی کے لیے آئے، پیش کرو۔ حضرت سعدی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اور چوتھے مصرے میں حضور فرماتے ہیں کہہ دو سعدی صلو علیہ وآلہ۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، تو یہ نعت جو ہے بہت زیادہ برکتیں اور بہت زیادہ نعمتیں ہمیں دلا سکتی ہے اگر ہم سچے دل سے حضور کی نعت سنیں اور سچے دل سے حضور کی نعت کہیں اور پڑھنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شعر انہوں نے پڑھا اپنی نعت میں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری
انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، اور ہوش پہ جوش پہ آتی ہے جب غمخواری، تشنا سیراب ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں کیا ہے یہ؟ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے گئے اور عمرہ کرنے کا سرکار کو موقع نہیں ملا اور سرکار وہاں سے واپس ہوئے، تو واپسی کے وقت یہ ہوا کہ صحابہ اکرام کے پاس پانی نہیں تھا۔ صحابہ اکرام کے پاس پانی نہیں تھا، نہ پینے کے لیے پانی تھا، نہ وضو کے لیے پانی تھا، نہ پکانے کے لیے پانی تھا، کسی ضرورت کے لیے پانی نہیں تھا۔ چھوٹا سا پیالہ تھا، چھوٹا سا پیالہ تھا۔ وہ پیالہ لے کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، جو کچھ ہے اتنا ہی ہے۔ حضور اپنا دستے کرم، اپنی مبارک انگلیاں اس پانی میں ڈالتے ہیں۔ سرکار جیسے اپنا دستے کرم اس پانی میں ڈالتے ہیں تو سرکار کی انگلیوں سے پانیوں کے فوارے جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں 1400 کے لگ بھگ وہاں پہ صحابہ کی تعداد تھی، سب سیراب ہوئے، سب نے پانی جمع کیا اور سب نے اپنی ضرورتیں پوری کی، لیکن سرکار کی انگلیوں سے پانی جاری تھا۔ اور اسی حدیث کی تشریح اعلیٰ حضرت نے اپنے نعت کے اس شعر میں کی ہے کہ آپ کی انگلیاں یا رسول اللہ جب جوش کرم پہ آ جائیں، 1400 تو کیا اگر پوری کائنات بھی اس سے سیراب ہونا چاہے تو سیراب ہو سکتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، نعتیں سنیں، نعتیں پڑھیں، سنی دعوت اسلامی کی اجتماعات میں آئیں، یہ ماحول آپ کو ملے گا اور سرکار کی محبت اس کے ذریعے سے آپ کی دلوں میں پیدا ہوگی۔ بہت ساری باتیں اس پہ کہی جا سکتی ہیں لیکن میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ بس جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ سرکار کی نعت آج کے بعد یہ معمول بنا لیں کہ دوسرے نغمے اور گانے سننے سے تو آپ کو کچھ ملے گا نہیں، بلکہ گناہ میں اضافہ ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دور ہوں گے۔ لیکن اگر سرکار کی تعریف سنتے ہیں، سرکار کی ثنا خوانی سنتے ہیں، نہ صرف یہ کہ آپ کے ذہن کو سکون ملے گا، آپ کے دل کو سکون ملے گا، بلکہ عالم یہ ہوگا کہ یہی عمل مجھ کو بخشوائے گا حشر میں یہ چلن میرا، یعنی یہی عمل نعت سننا اور اس کی عادت بنانا یہی آپ کی نجات کا سبب بھی بن جائے گا۔ پروردگار عالم ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت سنیں، نعت پڑھیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کی عادت ڈالیں۔ اگر کہنے سننے میں کسی قسم کی خطا غلطی ہو تو پروردگار اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ ان کوششوں اور کاوشوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔